السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب پہلی بار جبرائیل کو دیکھا تو آپ خوف زدہ کیوں ہو گئیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی بندی حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات عیسائیوں کی تردید میں نازل فرمائی ہیں، جن کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول سے بلند اور پاک ہے۔ دراصل نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے اپنا اقانیم ثلاثہ کا باطل عقیدہ کا ذکر کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، اور وہ تین یہ ہیں: اللہ کی ذات مقدسہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام۔ پھر ان تینوں کی تعبیر بھی ان کا باہمی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا ابتدائی حصہ نازل کر کے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور رحم مادر میں ان کی تصویر بنائی، جیسے کہ اللہ نے دوسری مخلوقات کی تصویر بنائی، اور اللہ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہو جا، اور وہ وجود میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی ولادت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئیں اور بڑی ہو کر حاملہ کیسے ہو گئیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 تا 37 میں اللہ کا ارشاد ہے: اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ خوب جانتا ہے، کہنے لگیں کہ اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور نظر کے لیے جو میں نے نظر مانی اس کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح کمزور نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس کی اچھی طرح پرورش فرمائی، اور حضرت مریم کو زکریا کا متکفل بنا دیا۔ زکریا بھی جب کبھی عبادت گاہ میں حضرت مریم کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو جب منتخب فرمایا اور اس کی شرح کی پابند ہو اور اس کی اطاعت گزار مخلص اولاد کو منتخب فرمایا، پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور اولاد کو منتخب کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس لحاظ سے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے سر فہرست داخل ہو گئے۔ پھر اس مقدس اور طاہر گھرانے آل عمران کا تذکرہ کیا۔ عمران سے مراد مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور محمد بن اسحاق وغیرہ حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو حمل قرار نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک پرندہ دیکھا جو اپنی چوزے کو خوراک دے رہا تھا، تو حضرت مریم کے والدہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ اسے اللہ کے لیے بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے آزاد کر دیں گی۔
کہتے ہیں کہ فوری طور پر حضرت مریم کی والدہ کو حیض کا خون آنے لگ گیا۔ جب وہ حیض سے پاک ہوئیں تو ان کا خاوند ان کے پاس آیا تو وہ مریم کے ساتھ حاملہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اسے جنم دیا تو کہنے لگیں کہ اے میرے رب، میں نے بچی کو جنم دیا ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا۔ اور اسی طرح حضرت سمرہ کی سے حدیث مرفوع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کا سر بھی مونڈ دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور نظر کی طرح حضرت مریم کی ماں کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ انہوں نے یہ منت مان لی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، اور جب شیطان بچے کو چھوتا ہے تو بچہ چیختا چلاتا ہے اور روتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے، یعنی انہیں شیطان نہ چھو سکا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو قرآن سے اس کی تصدیق پڑھو، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہر ایک کو شیطان اپنی انگلی سے جب چھوتا ہے، مگر مریم بنت عمران اور ان کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم اس سے پاک ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو جب اس کی ماں جنم دیتی ہے تو شیطان اس کے پہلو میں کچوکے مارتا ہے، سوائے حضرت مریم اور اس کے بیٹے کے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے اس کے پہلو میں کچوکے لگا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بچے کو پیدا ہونے کے بعد شیطان 1 یا 2 بار نچوڑتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اور حضرت مریم کے۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اس حدیث کو محمد بن اسحاق، یزید بن کثیر اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا تو ان کو کپڑے میں لپیٹ کر مسجد لے گئیں اور انہیں مسجد کے خدام کے سپرد کر دیا، جو وہاں مسجد بیت المقدس میں قیام پذیر تھے۔ یہ ان کی امام کی بیٹی تھیں تو ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد مریم کو مسجد میں ان کے سپرد کر دیا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے ان کو سپرد کیا تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ کون حضرت مریم کی کفالت اور نگرانی کرے گا۔ اس زمانے میں حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں اس کی کفالت کروں، کیونکہ آپ کی بیوی مریم کی بہن یا حضرت مریم کی خالہ تھی، اور یہ دونوں کول پہلے گزر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے خدام سب اس کی نگرانی کرنے کے خواہش مند تھے کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں، لہٰذا انہوں نے آپس میں قرعہ اندازی شروع کر دی۔ تقدیر نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی مدد کی اور قرعہ حضرت زکریہ کے نام نکلا، جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، کیونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم کا نگران بنا دیا، یعنی قرعہ حضرت زکریہ کے نام نکل آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اے محمد جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔
اس کی صورت یہ بنی کہ ہر ایک نے اپنا معروف قلم ڈالا، پھر انہوں نے سب قلم اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیے اور ایک بچے کو حکم دیا، وہ بچہ ابھی نابالغ تھا، کہ ان میں سے کوئی قلم چن لے اور اسے اٹھا لے۔ تو اس بچے نے ان میں سے ایک قلم کو پکڑا تو وہ قلم حضرت زکریہ علیہ السلام کا تھا۔ اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم غالب آ گیا۔ انہوں نے اس قرآن اندازی کو پھر نہ مانا اور دوبارہ قرآن اندازی کا مطالبہ کیا، اور اس طرح وہ اپنی اپنی قلمیں نہر میں پھینکی۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت چلا جائے وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا، لہٰذا انہوں نے جب پانی میں قلمیں پھینکی تو پھر بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت چل پڑا، جبکہ دوسروں کے قلم پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ پھر انہوں نے تیسری قرآن اندازی کا مطالبہ کیا کہ جس کا پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گا قلم وہ غالب ہوگا، اور جس کا مخالف سمت میں قلم چل پڑا وہ ناکام ہوگے۔ لہٰذا جب انہوں نے قلمیں ڈالیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چل پڑا اور باقی سب کے قلم مخالف سمت چلنے لگے۔ بس حضرت زکریہ علیہ السلام نے بچی حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی، کیونکہ حضرت زکریہ شرعاً اللہ کے تقدیر فیصلے اور دیگر کئی وجوہات سے کفالت کے زیادہ مستحق تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، جب بھی زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے کے پاس جاتے تو ان کے پاس رزق موجود پاتے تو پوچھتے کہ اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے مسجد میں سے ایک اچھی اور مخصوص جگہ بنا دی تھی، بس حضرت مریم وہاں پر اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور اپنی باری اور ذمہ داری کے مطابق بیت المقدس کی خدمت بجا لاتی اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی اور وہ اپنے باعزت حالات اور شریفانہ صفات کی وجہ سے مشہور ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت زکریہ جب ان کے پاس کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے، ان کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل پائے جاتے، تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب میں کہتی کہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت مریم نے ارشاد فرمایا کہ رزق اللہ عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے، تو اسی وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، اگرچہ آپ اس وقت سن رسیدہ اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت زکریہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور بعض مفسرین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت زکریہ نے اسی موقع پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے وہ پاک ذات جو مریم کو بے موسم کے پھل دینے والی ہے، مجھے بھی بچہ عنایت فرما دے، اگرچہ اس کا بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ میں بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں اور سوکھ چکا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو ان کے اہم واقعات کے ذکر یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب فرما لیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے محمد یہ باتیں، یہ غیب کی خبریں ہم تجھے دے رہے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بآبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔
اور وہ بچہ ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو مریم نے کہا کہ اے پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے آج تک مجھے چھوا تک نہیں؟ فرمایا، خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں کتاب میں لکھنا، پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھا دیتا ہے۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی شکل بصورت میں پرندہ بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو بھی تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے میں مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو وہ میں سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان سب باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تم نے اپنے اوپر حلال کر دیا ہے، اور ان کو میں تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان آیات میں اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو ان کے زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا، اس طرح بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کر لیا، اور انہیں خوشخبری دی کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی بچپن میں لوگوں سے کلام کرے گا، وہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا جس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح بڑی عمر میں بھی ان سے باتیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے گا، اور اس عمر میں بھی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے، اس سے دعا کرنے اور اس کے لیے رکوع اور سجدے میں مشغول رہا کریں تاکہ وہ اس کی عزت اور کرامت کے لائق ہو سکیں اور اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی کہ حضرت مریم کے پاؤں پھٹ جاتے۔ جہان کی عورتوں پر منتخب کرنے سے مراد ان کے زمانے کی عورتوں پر انہیں منتخب کرنا ہے، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا ہے، اور بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کو جہانوں پر پسند کیا ہے۔ لیکن اب یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور یہ امت محمدیہ تمام پہلی امتوں سے افضل ہے، اور بنی اسرائیل سے تعداد میں یا زیادہ علم میں اعلیٰ اور عمل میں زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ جب حضرت مریم کی عمر 14 برس کی ہوئی اور غسل حیض کے واسطے نکل کر جس کو عین السلوہ کہتے ہیں اس مقام پر پہنچی، تو ان کی خالہ الشیا زکریا علیہ السلام کی بیوی تھیں، ان کو بھی غسل بند ہو گیا۔ یہ ان کا پہلا غسل تھا، اور جب انہوں نے غسل حیض سے فراغت کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اجنبی ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ یہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر بھیجا ہم نے مریم کی طرف روح کی صورت پکڑ لی، واسطے اس کے تندرست آدمی کے جوان خوبصورت۔ حضرت مریم یہ دیکھ کر کہنے لگیں کہ میں پناہ پکڑتی ہوں اللہ کی تجھ سے، اگر تو پرہیزگاروں میں سے ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فاسق و فاجر تھا، اور اس کا نام معروف یوسف تھا، اور وہ سونار کا کام کرتا تھا۔ مریم نے دریافت کیا کہ کیا یہ شاید وہ شخص ہے، اس لیے حضرت مریم حضرت جبرائیل سے ڈر گئیں، حالانکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور مریم سے کہنے لگے کہ میں حضرت
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ और मैं दे जाऊँगा तुझको एक सुथरा और पाक लड़का। फिर हज़रत मरियम बोली कि कहाँ से मुझे लड़का होगा, मुझको तो आज तक किसी आदम ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूँ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे रब ने कि वो मुझ पर आसान है, तेरा रब ऐसा ही करेगा जैसा उसने फरमा दिया है और अल्लाह लोगों के लिए निशानी बनाएगा कि बिन बाप के अल्लाह लड़का पैदा करेगा। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला से और अल्लाह ताला की तरफ से ये काम कतई ठहर चुका है, यानी अल्लाह की तरफ से इसका हुक्म हो चुका है और ये काम होकर रहेगा। रिवायत में है कि हज़रत आदम की छींक जिब्राइल ने खुदा के हुक्म से मरियम के बयान में डाल दी और ये एक रिवायत यूँ भी है कि मरियम के पेट में हज़रत जिब्राइल ने हवा फूंकी थी, यानी उन्होंने फूंक मारी। और ये भी कहा जाता है कि जब हवा या छींक मरियम के पेट में फूंकी और वो इनके रहम तक पहुंची थी तो आवाज़ आई कि खुदा वहदहू ला शरीक है और मैं इसका बंदा हूँ। और इसके बाद हज़रत मस्जिद अक्सा में जाकर इबादत इलाही में हज़रत मरियम मशगूल हो गईं और इस हकीकत को उन्होंने किसी पर ज़ाहिर ना किया और वह लगातार अल्लाह की इबादत करती रही और दिन रात वो अल्लाह के आगे रोती थीं और ज़बान हाल से कहती थीं कि या अल्लाह, जो हादसा मुझ पर हुआ है ऐसा किसी पर ना आए, क्योंकि मैं बेगुनाह लोगों में रुस्वा हुई हूँ और मेरे माँ बाप भी मेरे वास्ते खल्क में रुस्वा हुए। बस चंद रोज़ के बाद ये राज जब कौम में बनी इसराइल पर ज़ाहिर हुआ कि मरियम कंवारी बाकिरा हमल से हैं। ये बात सुनते ही यहूदी हज़रत मरियम को तहमत देने लगे और उन्हें नसीहत और मलामत करने के लगे कि ए मरियम, ये हमल तू कहाँ से लाई है, क्या तूने बद काम किया है। हज़रत मरियम इसका कुछ भी जवाब न देती और मज़ीद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल का सामना किस तरह किया और क्या क्या उन्हें हालात दरपेश आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।